औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम करती हूँ, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जिलहज का टॉपिक है नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। इंशाल्लाह मैं शेयर भी करूंगी आपके साथ पीडीएफ भी, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जिलहज का जो महीना है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान के बाद जो सिग्निफिकेंस है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, रमज़ान के बाद इम्पोर्टेंस बताई गई कि जिलहज की। और ये जो 10 डेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आफ्टर रमज़ान। तो अब इसमें डिफरेंट स्कॉलर्स का ये ओपिनियन है, बोलते कि जैसा रमज़ान की रातें बेहतर है तो जिलहज के दिन बेहतर है। तो हम इसमें कोशिश करना चाहिए कि बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा अमल करें। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला जैसे ही रमज़ान हो जाता, अल्लाह ताला सीक्रेट मंथ्स भेजते जाते और एक मतलब एक मौका देते जाते हैं अल्लाह ताला, चलो ठीक है, अभी फिर ये एक अच्छा अमल कर लो, फिर ये एक अच्छा अमल करो। तो यही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छा अमल करें, चलिए फिर अब दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि दूसरा अब फिर अच्छा एक अमल करने के लिए। तो वन आफ्टर अनदर अल्लाह ताला हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज अवेल कर रहे हैं कि ठीक है, फिर हम उसको कोशिश करते हैं। तो पहले यहाँ पर जो हदीस है, 10 दिन की जो अहमियत है, इब्ने अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई दिन बेहतर नहीं है जो कि इसमें हम जितने साले अमल करें और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जो हम ये 10 दिन में करेंगे। तो सहाबा इकराम ने पूछा क्या जिहाद भी नहीं, जिहाद फी सबीलिल्लाह? तो फरमाए कि हाँ, अगर कोई जिहाद पे गए और वो जिहाद में हर चीज उनका खो गया और वो मारे गए, लाइक मार्टरडम हो गए, मतलब वो शहीद हो गए, तो देन मतलब कंप्लीटली उनके उनकी जान चलेगी और वो शहीद हो गए, तो तभी उसके लिए काउंट होंगे, वरना नहीं, नॉट इवन जिहाद। ये मेंशन किया गया था। तो यहाँ पर हम जब देखें कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पर कि ये जो 10 दिन में हम जितना अच्छा अमल करें, अल्लाह ताला हमको कबूल करने वाला है। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम कितना बेहतर से बेहतर इसको कर सकते हैं। तो अब जब हम देखें कि ये एक जो हदीस देखें हम, और इसमें बताया गया कि अगर तुम मार्टर्ड हो जाओ, अगर तुम इसमें मतलब जान माल सब खो दिए, तो तभी इसमें आप क्वालिफाई होते। तो अब हम इसमें सूरतुल हज के कुछ आयतें देखेंगे और उसमें हमको अच्छे से बात बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो सूरतुल हज में इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। सूरतुल हज में हम देखते हैं आयत नंबर 26 से देखते हैं। आयत नंबर 26, और जब हमने बैतुल्ला बतला दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की जगह कि मेरे साथ किसी को शिरक ना करना और मेरे घर को पाक रखना, तवाफ करना वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। तो आयत नंबर 26 में देखिए, तवाफ करना और सुजूद करने वालों के लिए, मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है बिल्डिंग ऑफ द काबा, जो जिस तरह बताया गया कि किस तरह होना चाहिए, और ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है कि क्या चीज है। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बिल्ड कर रहे थे काबा, तो आप वो जमाने का आप सोचिए कि जब ना कोई ऐसा नहीं था कि अनाउंसमेंट करने के लिए कोई कोई चीज है, या कोई ऐसे गैजेट्स यूज कर रहे हैं। बस वो उनकी नीयत इतनी अच्छी थी ना, किसकी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, कि नहीं भाई मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, और दूर दूर तक अब हम आगे देखेंगे
کہ کیسا لوگ دور دور سے پتلے لین کیملز پہ بھی آئے لوگ. تو آیت نمبر 26 میں ہم دیکھیں کہ اور جب ہم نے بتلا دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیت اللہ کی جگہ کے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو پاک رکھنا. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کس طرح پاک رکھنا چاہیے اور کیا. اور یہاں پر جو 10 دن کی بات ہوئی نا اس میں بھی ہوئی اور سورۃ الکوثر میں بھی ساری میں پوری سورۃ الکوثر ہی ایک انعام جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفٹ کی طرح تھا. لیکن یہ فصلی لربی کا ونہر اس میں بتایا گیا کہ فصلی لربی کا اور نماز پڑھو اور رب کا شکر ادا کرو. نہر نہر مطلب یہاں پر سیکریفائس کی بات ہوئی. اور پھر سورۃ الفجر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ والفجر تو یہاں پر جو فجر کی بات ہو رہی تو قسم ہے فجر کی ولیال عشر اور 10 راتوں کی اور وشفل والبتر اور ایون اور آڈ. تو اس میں بھی ایک جو مستحب بات آتی جو کوئی دن اتنے اہمیت کے نہیں ہیں جو پسندیدہ ہے جس میں یہ 10 دن جس میں اچھے اعمال کرے. تو یہاں پر بھی وہی بات ہوئی کہ جو 10 ڈیز ہے ذی الحج کے تو اسی کی بات ہوئی. تو یہاں پر بھی وہی 10 ڈیز کی بات ہوئی. تو میں یہ ریفرنسز آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. اب ہم سورۃ الحج کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس میں کیا کیا چیزیں کرنے ہیں اور کیا کیا نہیں اور کیا کیا امپورٹنس ہے. تو آیت نمبر 26 میں ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہم کو مطلب ہر سنت کس طرح سکھائے ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے کس طرح ان کو خواب آیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو سیکریفائس کرو اور وہ اسماعیل علیہ السلام بھی راضی ہو گئے تھے لیکن ان کی جگہ مینڈے کو رکھ دیے. وہ ایک ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ تھا. لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سورۃ الحج میں کس طرح وہ بنائے کعبۃ اللہ اور ری بلڈ ہوا تھا نا یہ. اور پھر یاد کرو کس طرح مل کے وہ کعبہ بنائے تھے عتیق مطلب جو اولڈ ہاؤس تھا وہاں پر. اور پھر اس کے بعد یہاں پر بتائے کہ یہ بیت المقدس ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ بولتے کہ یہ کتنے ٹائم تک تھا. بہت اسکالرس اس کے بارے میں پوچھے کہ یہ دو صحیح اور ابو ذر سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کون سی مسجد پہلے بلڈ ہوئی تو بولے کہ مسجد الحرام اور پھر اس کے بعد کون سی بولے تو بیت المقدس اور اس کے بعد کیا کی 40 سنہ 40 ایئرس کے بعد. تو پھر یہاں پر جو بتائے کہ ان اول بیت الودیع للناس للذی ببکۃ مبارکا سورۃ الآل عمران میں بھی آتا آیت نمبر 96 میں. اور یہ جو پہلا گھر ہے اللہ کا جو ہے مکہ میں اور وہ کیا ہے ببکتی مبارکن مبارک ہے بہت زیادہ اس میں بلیسنگ ہے برکت ہے مبارک مطلب فل آف بلیسنگ. اور پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں اور کیا ہے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكِّعِ السُّجُودِ. تو یہاں پر کس طرح کمانڈ کرے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ ان طاہرہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرو اور اس گھر کو بھی کے لیے طواف کرنے کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے رکوع کرنے کے لیے اور سجدہ کرنے کے لیے. پھر بولے کہ ان لا تشرکوا بی شیئا اللہ کے ساتھ شرک مت کرو وطہر بیتی اور سینکٹیفائی کرو. اور یہ پیوریفائی کیا ہے اس میں کہ شرک نہیں کرنا. اور پھر یہاں پر جو بتائے کہ لطائفین والقائمین ورکع السجود کس طرح ہم جب جاتے نا بیت اللہ اور مکہ جاتے تو ہم کیا کرتے کعبۃ اللہ کے اطراف کیا کرتے سرکل جو کرتے اس کو کیا بولتے ہیں طواف کرنا بولتے ہیں نا. اور تو اس کی بات ہو رہی طائفینا جو اور وقائی مینا اور رکوع السجود رکوع کرنا سجدہ کرنا یہ سارے ہمارا ٹاپک یہ کہ 10 دن میں جو مستحب عمل کیا ہے اور یہ 10 ڈیز امپورٹنٹ اور ہم قرآن کی آیتوں کے اس سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے یاتون رجالا وعلی کل ضامر اور پھر ان لوگ آئیں گے اونٹوں پہ پتلے پتلے لین اونٹوں پہ آئیں گے. آیت نمبر 27 میں سورۃ الحج میں دیکھیے اور لوگوں میں سے حج کا اعلان کر دو تمہاری طرف لوگ پیدل بھی
और दुबले पतले ऊंटों पर भी दूर दराज रास्तों से चल के आएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं ना कि लोग कितनी दूर दूर से आ रहे हैं, मक्का मदीना, और पूरे हज के अरकान करते, पूरा हज फिनिश करके आते। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, ये उनकी एक जो जब उनको बताया कि तुम जाके प्रोक्लेम करो, बताओ, तो वो सोचे कि अरे मैं क्या क्या करूं, लेकिन उनकी नीयत इतनी अच्छी थी। और आज दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, तो दे कम ऑन फुट, मतलब पैदल भी आ रहे हैं, दूर दूर रास्तों से आ रहे हैं। और फज क्या है, दूर दूर एकदम से ऐसा रूट है जो हम सोच भी नहीं सकते। फिजाज, ये हम ऑलरेडी पढ़े सो है ना, फिजाज सूरा नंबर 21 आयत नंबर 31 में क्या था, वजालना फीहा फिजाजन सुबुला, ऐसे रास्ते जो एकदम मुश्किल वाले। आमिर क्या है, बहुत दूर वाला रास्ता। तो हम सब जा रहे हैं ना, दूर से भी जा रहे हैं, कठिन रास्तों से भी जा रहे हैं, वो सारी बात हो रही। 2829 आयत में देखिए, ताकि वो अपने फायदों के लिए हाजिर हो, और ताकि मुकर्रर अय्याम में उन खास चौपायों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने उनको अता फरमाया है, तो उनके चौपायों में से खुद भी खाओ, और मुहताजों को और मुसीबत ज़दा लोगों को भी खिलाओ। अब आयत नंबर 28 में देखिए, लियशहदु मनाफिअ लहुम, अब जो हम सैक्रिफाइस करते हैं एनिमल, वो हमारे लिए भी फायदेमंद है, और फिर उसके लिए रिस्क भी है, लोगों को भी इसमें से देना है, हम भी खाना है। और इसमें क्या है, जरूरतमंद जो है वो भी, और जो मांगे उनको भी देंगे, जो नहीं मांगे उनको भी देंगे। अब आयत नंबर 29 में सूरतुल हज की आयतें हैं, क्योंकि ये जो 10 दिन है जिलहज के, उसमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें कवर अप हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर चाहिए कि अपने मैल कुचैल दूर करे, और अपनी नजरें पूरी करे, और महफूज घर का तवाफ करे। अब जो आयत नंबर 29 में मैल कुचैल दूर करना, सुम्मा लयाकदू, तो अब इसमें क्या है, जो भी मैल कुचैल है, जो भी अपनी गंदगी है, वो दूर करे। तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि कोई अमल बेहतर नहीं है इससे कि आप जो अमल कर रहे हैं ये 10 दिनों में, मा अमला फी अय्यामिन अफदलु मिनहा फी हाजिही, तो कोई डीड्स भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जो करे। तो जब हम देखें ना स्टार्टिंग में कि जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, तो क्या बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, अगर आप जाएंगे जिहाद में और वेल्थ भी खो जाएगा और खुद भी मर जाएंगे, तो जब, और ये इमाम अहमद रिकॉर्ड करे, और फिर कोई भी दिन इससे ज़्यादा अहमियत का नहीं है और पसंदीदा नहीं है, जिसमें क्या करना है ये दिनों में, तहलील, तकबीर और तहमीद। इंशाल्लाह एंड में भी मैं दोहराऊंगी क्या क्या चीज़ें करना है। और इब्ने उमर, अबू हुरैरा से रिवायत है कि जब मार्केट प्लेसिंग में जाएंगे, मतलब कहीं भी बाहर भी जाएंगे, तब भी आप तकबीरात पढ़ सकते, बुलंद आवाज में भी पढ़ सकते, 10 दिन पढ़ सकते, और 10th डे मतलब इवन अरफात के दिन भी पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, 9 के दिन का रोजा रखो। और इससे क्या होगा, अगर 9 का जो रोजा रखेंगे, तो आपके पहले के साल के भी आपके गुनाहे माफ होंगे, और आने वाले साल के भी गुनाहे माफ होंगे। और 10 डेज क्या है, डे ऑफ नहर भी, जिस दिन हम सैक्रिफाइस करते हैं ना, वो क्या है, 10 दिन बहुत अहमियत के है। 10th डे भी तो ईद हम मना रहे हैं ना, वो भी। और फिर अच्छे से हम कैटल का सैक्रिफाइस करना, अला मा रज़क़कुम मिन बहीमतिल अनाम, तो अच्छा जो कैमल है, कैटल है, या शीप है, जो भी। और सूरतुल अनाम में भी देखिए, जो 8 पेयर्स जो हम उसमें देखे थे आयत नंबर 143 में। और फिर यहाँ पर बताया, फ़कुलू मिन्हा व अतीमू बाइस फ़कीरा, मतलब अच्छे से लोगों को भी दियो खाने के लिए, ऐसा नहीं जो कोई मांग रहे हैं तो, नहीं भी मांग रहे हैं तो भी उनको हम देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाति फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, सूरह जुमा में भी हम क्या देखे कि तुम अपना नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद अपने काम के लिए वापस चले जाओ। और यहाँ पर भी हम देखते कि पुअर जो है उनको हम देना चाहिए, जो नज़र भी आ रहे हैं, जो नहीं भी नज़र आ रहे हैं, उनको भी हम देना चाहिए। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि तो जो भी तुम्हारी नज़र है, जो भी तुम सोच लिए थे, वो पूरा कंप्लीट करो।
اور جو بھی تم اللہ سے وعدہ کر لیے تھے وہ کمپلیٹ کرو. پھر یہاں پر حج کے جو ارکان ہے نا وہ سارے چیزیں مینشن کیے جا رہے ہیں کہ وہ چیز کمپلیٹ کر لو. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 30 میں یہ اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ کے احکام کے احترام کریں گے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے ان کے پروردگار کے نزدیک اور تمہارے لیے مویشی حلال. اب جو اللہ تعالیٰ بتائے نا کون سے جانور حلال ہے کیسا ہم سیکریفائس کرنا چاہیے کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم کو پڑھا کر سنائے جاتے ہیں. تو بتوں کی گندگی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیزگاری کرو. اب بول رہے کہ دیکھو ایسے چیزیں مت کرو بتوں کی گندگی سے اور پرہیزگاری سے. اور پھر آیت نمبر 31 میں تم ایک ہی اللہ کو کے ہو جاؤ مطلب اللہ کو ایک ہی مانو. اور دوسری چیز بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اس کے ساتھ شریک مت بناؤ مطلب شرک مت کرو. اینڈ آلسو شرک نہیں کرنے کی بات بھی ہو رہی اور بتا رہے ہیں کہ اور وہ ایسا ہے جیسے کہ آسمان سے گر پڑے پھر پرندہ اس کو اچک لے جائے یہ ہوا کسی دور جگہ اڑا پھینکیں گی. مطلب اگر شرک کریں تو کوئی بھی آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. کیسا اگر آپ اوپر سے نیچے گر گئے تو کیسا ہو جاتا ویسی ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتائے وَأُحِلَّتْ لَكُمْ أَنْعَامُكُمْ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ. اگر سمجھے کہ اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیے تو وہ نہیں کھا سکتے. پہلے آلریڈی یہ ٹاپک گزر چکا نا لیکن اس میں ہم پھر سے کیوں کلیئر کر رہے ہیں کیونکہ کیا کیا چیز منع ہے. اور پھر یہ بھی چیز ہم سورۃ المائدہ میں دیکھ چکے نا کہ اوپر سے کوئی چیز گر گیا خون ہے سور کا گوشت ہے یہ ساری چیزیں منع ہے نا. یا کوئی جانور کھا کے چھوڑ دیا کوئی مطلب اس کو آلٹرز مار کے وہ کرے یا فال نکال یہ ساری چیزیں منع کر دیے تھے. اور بول رہے ہیں کہ شرک بھی مت کرو اور جھوٹ بھی مت بولو یہ ساری چیزیں منع کیے گئے ہیں. تو یہاں پر رٹس جو ہے نا آئیڈل ورشپ اور جھوٹ بات کرنا یہ سارے چیزوں کو منع کرے کیونکہ یہ فالس چیزاں ہیں یہ غلط چیزاں ہیں. اور اس میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہم یہ چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے. پھر جب ہم آیت نمبر 32 اور 33 میں کیونکہ یہ جو 10 دن کے جو اہمیت ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. جیسا کہ یہ ہمارا حکم ہے اور جو اللہ کے دین کی نشانیوں کا احترام کرے گا تو یہ عمل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. ان میں تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک فائدہ پھر ان کو قدیم گھر بیت اللہ تک پہنچنا. اب یہ حج کے جو ریچولس ہیں نا وہ سارے اس میں مینشن کیے گئے کہ ایک کے بعد ایک ریچول جو کرنا ہے شاعر اللہ کی امپورٹینس ہے اس کو امپورٹینس دینا ہے. اور پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جو سیکریفیشل اینیمل بھی ہے اس کو ایسا نہیں کہ وہ بیمار ہے ایک آنکھ کا ہے یا نہیں تو وہ لنگڑا یا اس کا بالکل ہڈیاں نکلے ہوئے چھوٹا ایسا بھی نہیں کرنا ہے. اور بینیفٹس بتا رہے ہیں کہ لکم فیہا منافع کتنے بینیفٹس ہیں اگر تم سمجھے کہ کیمل سیکریفائس کر رہے ہیں تو اس کے کتنے فائدے ہیں. اور پھر تم اب اس پہ بھی نا کچھ چیزیں ہیں جو ہم خیال رکھنا ہے. اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے لوگ وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب نہ سیکریفیشل اینیمل کو آپ اس کو فائدے اٹھا لینے کے لیے نہیں ہے کہ اب اس پہ آپ سواری کر رہے ہیں اس کو تنگ کر رہے ہیں یہ سارے چیزیں نہیں کرنا چاہیے. ہلاکت ہے ایسے چیزوں کے لیے. ہاں اگر آپ کو نیڈیڈ ہے آپ وہاں سے آپ کے پاس کوئی وہیکل نہیں ہے اس کو ماؤنٹ کر کے لانے کے لیے وہاں تک آپ لے کے جا رہے ہیں لیکن اس پہ پھر کوئی وزن چیزیں نہ وہ کر دو کیونکہ آلریڈی وہ سیکریفیشل اینیمل ہے اس کے لیے ہم اور کوئی چیز کے لیے یوز نہیں کرنا ہے. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ مویشی چھپائے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کی ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لینا. جب آپ ذبیحہ کریں گے آیت نمبر 34 میں بول رہے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لو اللہ کا نام لے کے ذبح کرو. سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو تم اسی کی اطاعت کیا کرو اور آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. تو اب یہاں پر یہ سب چیزیں بتا کے بول رہے ہیں کہ یہ سب ہوئے لیکن جو عاجزی کرنے والے بشیر مقبتین کیا ہے جو ہمبل ہے بہت
अल्लाह के आगे झुक जाते ना, उनकी बात हो रही। तो बोल रहे हैं हर नेशन के लिए हम जो एक तरीका बताए, तो इस ये इनके लिए भी क्या तरीका है, अल्लाह का नाम लेके सैक्रिफाइस करना है और खाओ भी। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, मतलब अल्लाह एक ही है और किसी और को वो मत करो। फलहुल अस्लिम, अल्लाह के लिए कंप्लीट अपने आप को सबमिट करो, बोल रहे हैं। ये वो है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और उनकी मुसीबतों पर जो उन पर पड़ती है सब्र करते हैं और नमाज आदाब के साथ अदा करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे किस तरह उन लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो अब इनकी क्वालिटीज है, आप देखिए ये क्वालिटीज हम लाना चाहिए। हम सोचते हैं कि 10 दिन में कैसे अच्छे अमल करें, तो ये भी एक वन ऑफ द एस्पेक्ट है जिसमें हम अच्छे अमल करने के लिए हम ये क्वालिटीज ला सकते हैं। क्या करना है, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का नाम लेते तो इनका दिल क्या है, अंदर से औ आ जाता, अंदर से अल्लाह का डर आता उनके अंदर। और वह साबिरीना अला मा असाबहुम, जब कोई भी मुश्किल आती, परेशानी आती, तो इन लोग सब्र करते। वल मुकीमुस्सलात, और नमाज कायम करते। देखो नमाज कायम करने में क्या है, टाइम पे पढ़ना, जैसा अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसा पढ़ना। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो अल्लाह ताला दिए उसमें से खर्च करते। देखिए ये चीज़ हम सूरत बकरा से बार बार यही टॉपिक आ रहा, और ये चीज़ क्यों मेंशन किया, क्योंकि ये ऑपोजिट है कंपेयर टू हिपोक्रेट्स, जो मुनाफिक है। तो हम वो चीज़ करना है। और खर्च करने में सिर्फ माल की बात नहीं है, टाइम की बात है। जब आप तफसीर सुन रहे हैं, जब आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में कोई वॉलेंट्री वर्क कर रहे हैं या किसी को हेल्प आउट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ होती है। इवन जब हम जॉब पे भी रहते हैं तो जॉब पे भी हम किसी को कुछ हेल्प आउट कर रहे हैं, वो भी मिम्मा रज़क़नाहुम यूनफिकून, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या रहना कि फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। और फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करेंगे तो देखिए बहुत सारे लोग कन्वर्ट भी क्यों हुए, क्योंकि मुसलमान आउटवर्डली आगे बढ़ के अच्छे काम करें तो उनको महसूस हुआ कि नहीं, मुस्लिम्स आर गुड पीपल, उन लोगों को पीस पसंद है। ये चीज़ है ना। और आयत नंबर 35 में बताया, और कुर्बानी के ऊँट, यहाँ पर बताए ऊँट है, गायों को भी हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के नाम की निशानी मुकर्रर की है, इसमें तुम्हारे फायदे हैं। तो कुर्बानी के वक़्त कतार में बांध कर उन पर अल्लाह का नाम लिया करो। जब वो पहलू के बाल गिर पड़े तो उसमें से खुद खाओ और क़िनात करने वाले और मांगने वालों को भी खिलाओ। इस तरह हमने उनको तुम्हारे ज़ेरे फरमान कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। आयत नंबर 36 में आप देखिए, यहाँ पर बता रहे कि कुर्बानी के ऊँट हो, गाय हो, जो भी मवेशी, जो मतलब जो अनाम है, तो उसमें क्या है, ये निशानी है, मुकर्रर कर दिया अल्लाह ताला। और इसमें क्या है, तुम्हारे लिए फायदे हैं, मुनाफी है, फायदे हैं इसमें। हम कितना अच्छा, आप सोचो अगर हम वेजिटेरियन रहते, ये नहीं खाते, तो इसमें कितना प्रोटीन है, एक तो टेस्ट भी इतना अच्छा। ये तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है ना, ये सारी चीजें हम खा रहे हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं कि इनको एक लाइन में वो करो, कतार में, और अच्छे से उनको सैक्रिफाइस करना है, अल्लाह का नाम लेना है। और जब उन लोग किस तरह सब्जुगेट करते हैं अल्लाह ताला, मतलब उन लोग कैसा, आप जब सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जब आप देखिए कि वो अपने आप को कैसा सबमिट कर दे रहे हैं, ये एनिमल्स, ये आसान बात नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला उनके दिल में डाले। अगर अल्लाह ताला नहीं डालते तो ये होता क्या, क्या उन लोग अपने आप को सैक्रिफाइस करते, अपने आप को सबमिट करते, नहीं करते ना, वो बात हो रही। और फिर उसमें से खुद भी खाओ और दूसरे लोगों को भी दो, मतलब हम भी खा सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। देखिए जब खाएंगे ना तो खुद भी खाएंगे, फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, और फुकरा जो फकीर है ना, पुअर है ना, उनको भी दे सकते। ये सारे अच्छा, पहले एक हदीस आती थी जिसमें था कि जो भी सैक्रिफिशियल गोश है वो है सिर्फ 3 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद वो चेंज हो गया, बताया कि 3 दिन से ज्यादा भी रख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3 दिन में, तो हाउ कम, कैसा फिनिश कर सकते हैं आप 3 दिन में, नहीं कर सकते ना। तो मोर देन 3 days भी आप, इट्स ओके है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर वही चीज मेंशन की जा रही है। और बताए कि और इस तरह हमने उनके तुम्हारे ज़ारे फरमान कर दिया, मतलब कैसे उन लोग
مطلب کوئی جب سیکریفائس کر رہے تو کیسا ان لوگ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے، وہ ساری چیزیں مینشن ہوئی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور پھر آیت نمبر 37 اس میں کور ہے، اصل ہم کیوں کر رہے ہیں قربانی، مقصد کیا ہے، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، بول رہے ہیں کہ یہ جو تم سیکریفائس کر رہے ہیں اللہ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ تو ان کا خون، بلکہ اس تک تو صرف تمہاری پرہیزگاری جو تقویٰ ہے نا۔ دیکھو یہاں پر آیت میں کیا ہے، آیت نمبر 37 سورۃ الحج، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی، اصل کیا پہنچتا، خون اور گوشت نہیں، تقوی پہنچتا منکم۔ کذالک سخرھا، اور ہم اس کو مسخر کر رہے ہیں، کس کو، لکم لتکبروا اللہ۔ اب یہ جانور جو ہے نا، جب آپ ان کو سیکریفائس کر رہے ہیں، اگر ان لوگ بدر کے بھاگ گئے تو نہیں بھاگ رہے نا، تو کیسا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ٹیمڈ کر دیا، ان کو مسخر کر دیے، سبجوگیٹ کر دیے، لتکبروا، بول رہے ہیں اللہ کا نام بڑائی بیان کرو، تکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ تعالیٰ کیسا آپ کو ہدایت دیے، وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دو محسنین کو، جو سننے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے، تو یہ جو ہے آیت بہت امپورٹنٹ ہے، ہم جب سیکریفائس کر رہے ہیں تو اچھے سے سیکریفائس کرنا ہے، کیونکہ تقوی ہم کو چاہیے، تو نہ گوشت ملتا نہ خون، اصل ہے تو تقوی۔ تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ جو مشرکین تھے نا، ان لوگ خون کے چھینٹے یا گوشت یہ اپنے آئیڈلز پہ وہ کرتے تھے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ اور ایک حدیث آتی جس میں بولتے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، صورت نہیں دیکھتا، وَإِلَى البانکم، نہ تمہارے رنگ دیکھتا، اب ہے نا وہ چہرہ ہے، اب ہمارا کلر ہے، کون سا کلر ہے، ڈارک شیڈ ہے، لائٹ شیڈ ہے ہمارے اسکن کلر کا، نہیں، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے، دل دیکھتے، قلوبکم وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال دیکھتے۔ تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے، اور جیسے میں نے بتایا یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسا میں ان کو سبجوگیٹ کر رہا ہوں، کیسا ان کو ٹیم کر رہا ہوں، تاکہ ان لوگ جب سیکریفائس کر رہے ہیں ان لوگ اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں، تو ہم یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب ہم سیکریفیشل اینیمل لا رہے ہیں اس میں کوشش کرنا چاہیے اچھے پیسے ڈال کے لائے، اور اس میں کوئی ایسی بیماری نہ ہو، کوئی چھوٹا بچہ نہ ہو، یہ سارے چیزوں کا میک شور کرنا ہے۔ اور دوسری چیز، ایک اینیمل کا پوری فیملی بھی اوکے ہے، لیکن جب آپ کیمل ہے، جو اونٹ ہے یا گائے ہے، اس میں الگ ہے، کیمل میں 10 حصے ہوں گے اور گائے میں 7 حصے ہوں گے، تو اکارڈنگلی آپ اس کو اپنا وہ کر لے سکتے، جس کی جیسی مرضی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت دیا، تو آپ مور دین دیٹ آپ دے سکتے ہیں، تو پھر آپ کیا، آپ ایک گوٹ کیوں، اور ایک ایک دے سکتے تو آپ ضرور دیجیے۔ اگر کہیں آپ بچھانا چاہ رہے کوئی ایسے کنٹری کو جہاں پر نہیں ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر 10 دن میں کیا ہے، کیا کیا امپورٹنس ہے اور کیا کیا چیزیں کرنا ہے، وہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں دیکھتے ہیں۔ تو 10 ڈیز کیا ہے، یوم عرفہ، ڈے آف عرفہ ہے، تو اس میں ہم کو کیا کرنا ہے، یہ سارے ہم چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بولے کہ میں اب آپ کا بتا دیے کہ یہ میں ریلیجن پرفیکٹ کر دیا، اب کیا ہے کہ یوم النحر کیا ہے، دا گریٹسٹ ڈے، انٹائر ایئر کا گریٹسٹ ڈے ہے، اس میں ہم کیا کہ عبادت کرنا ہے، کوئی دن بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ یہ ہے۔ پھر اس میں یہاں پر پھر اور بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بتائے کہ 10 جو اچھے سے اچھے اعمال کرنا ہے، جیسا جو لوگ حج پہ گئے نا، انہوں حج کریں گے، عمرہ کریں گے، وہ گریٹسٹ ڈیڈ ہے۔ اور 10 دن میں جو وہاں پر ہے کہ پورا اچھے سے حج کے ارکان کریں گے، اور جب حج کرنے جا رہے ہیں تو یہ حدیث ہے، نہ کوئی فاحش یا کوئی ایسی غلط بات بولنا اپنے منہ سے، نہ کوئی غلط عمل کرنا، کیونکہ جب ہم جا رہے ہیں تو حج جب کرتے، حج مبرور کیا رہتا، جیسا کہ آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو کیسے پاک صاف رہتے، اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتا۔ تو ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو حج مبرور
کے لیے کیا ہے؟ صرف اور صرف جنت ہے. اور ہم سب کیوں حج کرنا چاہتے؟ صرف اور صرف جنت چاہیے ہم کو، اور کچھ نہیں. اچھا، اب روزہ جو رکھنا ہے، فاسٹنگ جو ہے، آپ پورے 9 دن بھی رکھ سکتے. ابو سعید الخدری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نو سروینٹ آف اللہ از موسٹ ہائی، اور فاسٹنگ 1 day ان دا پاتھ آف اللہ، کوئی سروینٹ بھی نہ وہ نہیں ہے اگر اللہ کے راستے میں وہ روزہ رکھے. اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، آگ سے دور کر دیتے اس کو 70 years. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو آپ کے جو بھی چھٹے ہوئے روزے ہیں وہ بھی آپ کر لے سکتے نہیں. جو 9th کا تو ہم کو نفل روزہ ہے، لیکن 8 دن جو ہے 9 یا جو 9 یا 10 دن جو 9 روزے رکھنا ہے نا. اچھا، اور اب جو قربانی کریں گے، جو ادھیا، جو سیکریفیشل اینیمل، تو وہ کیا ہے 10 کے دن. اور 10 کے دن کے بعد جو ایام تشریق بولتے ہیں نا، 11 12 اور 13 کو ایام تشریق بولتے ہیں، یہ سننا ہے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے تو ہم ان کی سنت فالو کر رہے ہیں سیم. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کیا کرے تھے؟ سیکریفائس کرے تھے. ان کے بیٹے کی جگہ اللہ تعالیٰ کیا کرے تھے؟ چینج کر دیے تھے، بکرے کو لا دیے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاٹر کرے تھے، اچھے بڑے بکروں کو سلاٹر کرتے تھے، بلیک یا وائٹ، اور پھر تکبیر اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کرتے تھے. اور یہ سب کے لیے فرض ہے کہ جو بھی کر سکے نا، تو یہ جو سنت ہے ہم کوشش کرنا چاہیے. پر ہیڈ پوری فیملی پہ بھی آپ ایک کر سکتے، نہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی. تو یہاں پر بتا رہے ہیں obligation on each one of us. اور یہ کیا ہے؟ یہ سبمیشن ہے. اور پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کس طرح اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمٹ کرے تھے، کبھی بھی کوئی کوشچن نہیں کرے تھے. جب ان کے بیٹے کو سلاٹر کرنے کے لیے کی بات آئی تھی، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے. اور نائف لا کے آلموسٹ کرنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ریم کو رکھ دیے، بکرے کو رکھ دیے. اور پرافٹ اسماعیل علیہ السلام کو بچا لی. اور ابراہیم علیہ السلام کمپلیٹلی اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والوں میں سے ہے. اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، کوئی چیز بھی ان کے لیے اتنا اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیرر نہیں ہے جو یہ سیکریفیشل اینیمل. اور سیکریفیشل اینیمل کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آئے گا، اس کے جو سینگ ہے، اس کے جو بال ہے، اور جو ہوفس ہے، وہ سب ویٹ کریں گے اور اس کا ریوارڈ ملے گا. سیکریفائس اللہ تعالیٰ قبول کر لے، کیونکہ نہ خون پہنچتا نہ اس کا گوشت، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا. اصل تقویٰ ہے تو دل سے اچھا خوش ہو کے سیکریفائس کرنا ہے. زید بن ارقم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے پوچھے کہ کیا سیکریفائس کرنا، تو وہ بولے کہ یہ سننا ہے ہمارے فادر ابراہیم علیہ السلام کی، تو کیا بینیفٹ ہے؟ تو ریپلائی کرے کہ اس میں جو بال ہے، وہ جو بھی ہم سیکریفائس دے رہے ہیں، وہ اینیمل کا جو وول ہے، یہ ریوارڈ ملے گا. اور ایوری فائبر آف دا وول. اور یہاں پر اسی سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب ہم سیکریفائس دے رہے ہیں گوڈ یا جو بھی اینیمل، اس کا جو بھی اسکن رہے گا اس کو ہم سیل نہیں کریں گے، اس کو ہم وہ بھی آپ ڈونیٹ کر دیں گے. اور جب سیکریفائس کریں گے 3 حصے بنائیں گے نا، ایک اپنے لیے رکھیں گے، غریبوں کے لیے، اور ایک فرینڈس کے لیے. اب اگر یہ حالات جو ہے اس کے وجہ سے آپ 3 نہیں کر سکتے تو 2 کر کے، ایک غریبوں کا، ایک اپنا، تو آپ مسجد میں رکھ سکتے. بہت سارے مساجد میں اسی طرح ہے. اگر آپ ایشین کنٹریز میں ہیں تو وہاں پر آپ جیسے بھی ہیں اچھے سے کلینلی گلوز پہن کے آپ کریں، تو آپ 3 حصے بنا کے آپ انشاءاللہ دے سکتے ریلیٹیوز میں یا فرینڈس میں. اور دوسرا حصہ جو پور پیپل ہے، اور تیسرا اپنے لیے. تو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا سیکریفائس، اور ہم سمجھتے کہ چلو ان کے پاس تو ہے، ان کے پاس ہے. اب تو حالات ڈفرینٹ ہے، اس وجہ سے ہم احتیاط کریں، لیکن ہم یہ چیز کوشش کرنا چاہیے لوگوں کو بانٹنے کی. اور قربانی اب جیسا مغرب کے بعد کیا ہوتا ہے، ڈے چینج ہو جاتا، اور ذی الحج سمجھے کہ شروع ہو گیا. اس سے پہلے ذی الحج شروع ہونے سے پہلے ہی ناخن اور بال جو بھی انوانٹیڈ ہیئر ہے وہ ریموو کر لینا ہے. ایون فار دا فیمیلز اینڈ دا میلز، سب کے لیے ہے.
اور جو بالغ بچے بچیاں جو بھی لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے لیے بھی ہے. اور کٹنگ مطلب یہ مستحب ہے. اور یہ سلمہ نریٹ کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہلال جب نیو مون دیکھ لو تو تم سیکریفائس مطلب جب تک کہ تم سیکریفائس نہیں کر لیتے جب عید کے دن سیکریفائس کریں گے نا اس کے بعد ہی آپ ناخن اور بال وہ کریں گے. یہ ایک مستحب ہے. اور عید پریئر تو سب کے لیے کمپلسری ہے کہ جاؤ عید پریئر. اگر آپ کے پاس اگر لیڈیز جو کچھ نہیں بھی پڑھ سکتے تو بھی دوسروں کا دوپٹہ لے کے جاؤ اس طرح سے روایت آتی. لیکن جو آج کل کے حالات ہیں اس لحاظ سے آپ کو دیکھنا ہے کیونکہ جس طرح کے وائرس وہ پھیل رہا ہے اور بہت زیادہ نفیل ہم کوشش کرنا چاہیے. اور ذکر میں ہم کیا کر سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسی و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اور پھر جیسا میں نے بتایا تھا جو 3 کلمات ہے بہت زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 4 جو کلمات ہے بولنے میں ہلکے ہیں لیکن اللہ کو بہت پسند ہے. تو سبحان اللہ پریز کر رہے ہیں اللہ کو والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے واللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اور سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اب ایک ایک دن ہم کیا کر سکتے ہیں یہ کوئکلی میں آپ کو تھوڑے سے چیزیں بتا دوں گی باقی کا آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی یہ پارٹ بچوں کو ضرور آپ بتا سکتے ہیں اور یہ پریزنٹیشن بھی بتا سکتے ہیں. پہلے دن آپ سمجھیے کہ یہ حدیث ہے ایک ایک دن ہم ایک حدیث ہم شیئر کریں گے تاکہ ایک ہمارے لیے بھی یاد دہانی ہے. سب سے بیلیورڈ کیا ہے جو بینیفیشیل ہم کسی کے لیے کام آئے. یہ البانی کی روایت ہے تو ہم بھی کوشش کرنا چاہیں کسی طرح بھی ہم کام آئے. ضروری نہیں ہے کہ کسی کے گھر جا کے گھر بیٹھے بھی ہم لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. دیٹس دا وے اٹ شوڈ بی. تو ہم یہ کوشش کرنا چاہیے. اب اس میں ہم جب چند چیزیں دیکھ رہے ہیں فجر سے لے کے عشاء تک نماز پڑھیں گے لیکن تہجد کا بھی اہتمام کریے دعا کا بھی ایک ایک دن ایک ایک دعا. اب جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ سب بچوں کو یاد ہے بڑوں کو یاد ہے. ایک میمورائزیشن تو ہے لیکن ایک یاد دلا لینا ہے. نفل فاسٹ تو کرنا ہے تو ایک چیک لسٹ چیک کر لینا ہے مارننگ ایوننگ اذکار ہم کرے یا نہیں صدقہ دیے یا نہیں. گھر سے بھی دے سکتے ہیں آپ تو اتنا زیادہ وہ ہو گیا آپ کلک اوے کرنا ہے خالی. اور نماز کیا کرنا ہے کانگریگیشن میں پڑھنا ہے سب مل کے. تو آج کل تو گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں اور معافی مانگنا ہے مطلب استغفار بہت وہ کرنا ہے سب کے لیے بھی معافی مانگنا ہے. اور سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سارے گناہ معاف. اگر نہ فوم جتنا اگر آپ کے گناہ سی میں کبھی دیکھے کتنا فوم رہتا اتنے بھی رہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو ہم معافی مانگتے رہنا استغفار کرتے رہنا ہے. اور جیسے بتایا یہ بھی پڑھنا ہے. اور ڈے 2 میں آپ سمجھیے یہ حدیث ہے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے اس کی زندگی بڑھے تو کیا ہے رشتوں کو جوڑنا ہے. اب جو بھی رشتے کھٹاس میں پڑ گئے ان کو رشتوں کو جوڑنا ہے. اور دیکھیے نماز کی تو آپ کو پابندی کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ نوافل اور مارننگ ایوننگ اذکار. پھر یہ چھوٹی سی دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پھر ڈیٹس کیا ہے ایکسٹرا ذکر کرو فرض صلاح کے علاوہ حسن المسلم خود آپ مطلب فون میں بھی ایپ ہے ایز ویل ایز بکس رکھ لو نا یہ بہت زیادہ اچھا رہتا. فون کی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ میموری وہ رہی تو آپ کو ایپ ڈیلیٹ کرنا پڑتا یا کبھی بیٹری ڈاؤن یا کچھ بھی ہو سکتا. اچھا پھر اب تیسرے دن کیا ہے کہ اگر کسی کو بیمار کی عیادت کرنا تو آپ فون پہ بھی پوچھ سکتے بات کر سکتے فیس ٹائم کر سکتے. جب تک کہ ایز اف دیر ان جنہ ایز مچ as he visits last مطلب اتنا زیادہ ریوارڈ ہے. مطلب جب تک کہ انہوں رہیں گے وہاں پر تو جیسا کہ جنت میں وزٹ کرے جیسا ویسی بات ہے. مطلب اپن کسی مطلب سک پرسن کو اگر اپن دیکھ رہے ہیں تو ایز اف ہی were there in Jannah as much as he visited last. اور اس میں بھی پھر ہم چھوٹے سے دعائیں اللہم حاسبنی حسابا یسیر. حدیث میں آتا وہ انسان مارا گیا جس کا حساب پوچھ لیا گیا. تو ہم ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اللہ میرا حساب تو آسان کر ہلکے ہاتھ سے حساب لے
اور یہ ساری چیزیں اگین میں نہیں دہراؤں گی کیونکہ پتہ ہی ہے آپ کو کہ نماز کی پابندی نوافل کرنا ہے اینڈ آلسو مارننگ ایوننگ اذکار. اب پھر کیا ہے جو بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جو ہم سبلنگس کے ساتھ بھی اچھا بہیو کرنا ہے، بھائی بہن کے ساتھ. بس اگر کیا تھا گھر میں ہی شیئر نہیں کرتے. پھر اچھا فورتھ ڈے کیا ہے، پھر نماز کی پابندی اور جو ہم جماعت کے ساتھ پڑھے. بعض بچے گیم میں اتنے بزی رہتے کہ وہ جماعت میں آتے ہی نہیں، ابھی گیم ان کا ختم ہوتا ہی نہیں. ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ 27 ٹائمز مور ریوارڈ ہے. اور پھر ہم جیسا صلاح ٹریک کر کے کوشش کرنا چاہیے. ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ. پھر دعا کیا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، یہ مس پرنٹ ہو گیا یہاں پر، پلیز اس کو کریکٹ کریے. اور ڈیڈس یہاں پر کیا ہے، کسی کو بھی کوئی بینیفیشل چیز دے سکتے. ایون آپ جو ہے نا قرآن کا ٹرانسلیشن تفسیر یا دعا بک بھی دے سکتے. بعض اوقات نا لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا رہتا کہ کیسا پڑھنا ہے کیا ہے، تھوڑا بہت آپ وہ بھی سکھا دو نا، وہ بھی ایک بینیفیشل گڈ ڈیڈ ہے. اب ڈے 5 میں حدیث کیا ہے، اگر ایک لیٹر بھی پڑھ رہے نا اس کا بھی آپ کو ریوارڈ ہے، 10 گڈ ڈیڈس ملتے. الف ایک لیٹر ہے، لام ایک لیٹر ہے، میم ایک لیٹر ہے. تو اس کے لیے ترمذی کی روایت ہے. تو ہم کتنا قرآن پڑھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. اور پھر کتنے پیارے پیارے دعائیں ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تو ہم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے دل میں پھر ٹیڑھ پن مت لاؤ، ڈیویٹ مت کرو، گائیڈ کرے اسے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. بول رہے ہیں کہ آپ ہی مرسی دینے والے، اور بے شک آپ ہی سب سے زیادہ مرسی پرووائڈ کرنے والے. پھر اس کے بعد جلدی اٹھ کے قیام کرنا چاہیے کیونکہ فجر کو تو اٹھتے ہی نا، تھوڑا ارلی اٹھ گئے تو عادت ہو جاتی عبادتوں میں، قرآن پڑھنے میں، ذکر میں ایڈ آن کرنا چاہیے. اب 6 ہے، no servant to fast a day in the way of Allah except that will distance his face. اگر ہم جب روزہ رہیں گے تو جہنم کی آگ سے دور ہو جائیں گے 70 years. تو ہم کوشش کرنا چاہیے. اور پھر ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے. ہم سب کو یہ دعا یاد ہے، من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری اسپاؤس امام بنے. تو ہمیں دعا بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے اور مانگنا چاہیے دعا. اللہ سے ہم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو گرانٹ کرو اچھے، ہمارا اسپاؤس اچھے ہو، ہمارے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، اور امام بنے، رول ماڈل بنے، رائچیس بنے، متقین بنے. بھی دعا کرنا چاہیے اپنے لیے، فیملی کے لیے، فرینڈس کے لیے، مسلم کے لیے. اور اگر کوئی آپ کو ہرٹ کرے ان کے لیے بھی فورگیونیس مانگنا چاہیے، گائیڈنس مانگنا چاہیے. آپ کی کوئی بھی ایسے ہے اور آپ دیکھتے کہ کوئی لوگوں کا عقیدہ غلط ہے، درست نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریے. چاہے وہ نیئر ہو یا فار ہو، نان مسلم کے لیے بھی بولنا چاہیے اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو توفیق دے. کبھی کوئی اچھا کام کرتے نا میں وہی سوچتی ہوں اللہ ان لوگ تو ہیل فائر چلے جائیں گے، ان کے لیے تو دعا ہے اللہ ان کو اس دنیا میں جن کو گائیڈنس ہو، اللہ ان کو توفیق دو. اور پھر حدیث کیا ہے، پروٹیکٹ یور سیلف فرام ہیل فائر. اگر ایک کیا ہے چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا کیا ہو تو چیریٹی، چھوٹی بھی لٹل نہیں سمجھنا، وہ بھی امپورٹنٹ ہے. نہیں وہ بھی نہیں کر سکتے تو اچھی بات، اگر اچھی بات بھی نہیں کر سکتے تو خاموش رہنا چاہیے. اور پھر دعا کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. دیکھیے اس میں بول رہے ہیں کہ گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں، اور بول رہے ہیں کہ ذنوبنا مطلب ہمارے گناہوں کے، اور اسراف امرنا وثبت، اور ہمارے قدموں کو جما دو اور ہم کو فتح دو کافروں کے خلاف. یہ بہت اچھی دعا ہے، ہم سب کو آتی ہے لیکن یہی ہے نا یاد دہانی ہے ہمارے لیے. اور ہم ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو بلیسنگس ہے اللہ تعالیٰ کی، کاؤنٹلیس بلیسنگ ہے. اور ہم سمجھتے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے. اور ٹیک ایڈوانٹیج آف 5. حدیث میں کیا تھا، جوانی بڑھاپے سے پہلے، اور صحت سکنس سے پہلے، اور جو آپ رچ ہے پاورٹی سے پہلے، اور آپ کا فری ٹائم ہے بزی ہونے سے پہلے، اور موت زندگی ہے موت سے پہلے. تو یہ 5 چیزوں کا ہم یہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس وقت تو ہم کو زیادہ ریئلائز ہوتا. اور ربنا اغفر لی ولوالدی
वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। हम चाहते हैं अपने वालिदैन के लिए, तो यहाँ पर वालिदैन के लिए भी दुआ हुई और हिसाब के लिए भी हम दुआ कर रहे हैं। और फिर बीच में क्या है, फिर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक आयत हम चूज करके उसके ऊपर तदब्बुर और करना चाहिए। हम गौर फिक्र करेंगे तो बच्चों में भी आदत हो जाएगी गौर फिक्र करने की। और फास्टिंग करना है 9th ऑफ अरफात के दिन, कैसा भी हम रोज़ा रखना है। अगर कोई पीरियड में नहीं रख सकते तो बहुत ज़्यादा दुआ करें, और जो बच्चे भी छोटे नहीं रह सकते उनके लिए वो भी है तो वो दुआ करें। और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। और 9th के दिन रोज़ा रखे तो क्या था, प्रीवियस ईयर के भी गुनाह माफ़ होते हैं, ये ईयर के भी। मुस्लिम की रिवायत है दुआ जो है ना, रब्बी औज़ीनी अन अश्कुरक निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तर्दाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिक सालिहीन। ये दुआ बहुत पसंद आती है सूरतुल नमल की। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ पढ़े, और हम पेरेंट्स के लिए, और अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। कभी ये होता है कि हमारे खिलाफ, हमारे नफ्स के खिलाफ चीज़ें होती हैं, तो हम चाहते कि नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, ये वो, यू शुडंट फील दैट वे। तो हम ये भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। और ईद के दिन अच्छे से ईद मनाना चाहिए। और फर्स्ट डे ऑफ द ईद क्या है, नमाज के बाद सैक्रिफाइस करना है, स्लॉटर करना है अल्लाह के नाम पे। और यही तरीका है, ऐसा नहीं कि पहले सैक्रिफाइस करते रहे, पहले नमाज उसके बाद सैक्रिफाइस। और पहले दिन भी कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द 3 डेज भी कर सकते हैं। फिर अल्लाह से माफ़ी मांगना, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। तो अल्लाह से फॉरगिवनेस कर रहे हैं सिंस के लिए और मिसडीड्स के लिए, और बोल रहे हैं कि हम इस हाल में मौत आए कि हम नेकोकारों में से है। तो ईद के दिन भी अच्छा से नमाज का एहतमाम करना, ऐसा नहीं कि चलो ईद आ गई नमाज का नहीं। तो ये सारे सुन्नतें थे, हम कोशिश करें सीखने के। अल्लाह ताला ये सारे हम जो छोटी मोटी एक कोशिश करें, अल्लाह कबूल करे, और इबादतों को, हमारे सैक्रिफाइस को, और हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमल करें ये 10 दिनों में। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ है तो आप ज़रूर व्हाट्सएप करके, आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो ये क्विकली एक बार स्नीक कर लीजिए क्या क्या करना है। तो इंशाल्लाह दिस इज़ द लिस्ट। फास्ट करना है, इंटेंशन अच्छी चीज़ों का करना है, चैरिटी करना है, वॉलंटियर करना है, घर में पेरेंट्स को हेल्प करिए, जिक्र करिए, ज़ोर से करिए ताकि सब लोग करें। ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करना चाहिए, नमाज़ों को टाइम पर पढ़ना चाहिए, और जो लोग हज पे गए और जो लोग नहीं गए वो भी, और रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। यहीं पर हम एंड करते। अल्लाह ताला हमारी छोटी सी कोशिश को कबूल करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम।